کیا ہوتا ہے کہ وہ بہر پر دھیان نہیں دیتے, وزن پر دھیان نہیں دیتے اور وہ بس اپنے خیال کریں. اچھا ان کو جب سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ اس پر تب بھی دھیان نہیں دیتے, لیکن ان کے پاس اچھا تخیل ہے, وہ ایک اچھا خیال رکھتے ہیں. بعض میں تو ایک اچھا شاعر ہو نہیں سکتا. یا پولیس کی جو زبان ہوتی ہے, جو لینگویج ہوتی ہے, وہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. بہت ایک کسی کی ریل وائرل ہو جاتی ہے, ایک کسی کا شعر وائرل ہو جاتا ہے تو وہ خود کو بہت بڑا سیلیبریٹی سمجھنے لگتا ہے. وائرل کسی چیز کے ہو جانے سے کوئی بہت خوش ہونے کا. بہرحال میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بات اگر ٹھیک ہے تو لوگ اس کو لے لیں, اگر غلط ہے تو رد کر دیں. مانگی ہوئی ہوا سے کہاں گل کھلائیں ہم, تو چار کش قبول کی سینہ جلائیں ہم. آوارگی میں حد سے گزرنا تو ہے مگر یہ بھی بہت ہے تجھ کو اگر بھول جائیں ہم. ایسے ہی بہترین اشعار کے مالک اور خالق, بہت ہی بہترین استاد شاعر جناب محترم سہیل آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے K2 اسٹوڈیو میں, اور آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے شاعری کے بارے میں, تاکہ اس سے ہم اور ہمارے جو ہم عمر شاعر ہیں نئے لکھنے والے وہ کچھ سیکھیں. اور سب سے پہلے میں سر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں سر, کہ آپ نے کس عمر میں شاعری شروع کی اور اس طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ بہت شکریہ K2 اسٹوڈیو کے تمام ممبران اور تمام دوستوں کا. آپ نے سوال اچھا پوچھا. اصل میں تو میں یوں سمجھیے کہ پوری جو شعراء ہیں سب ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ جن کے اندر خدا داد کی صلاحیت ہے شعر گوئی کی, اور ایک وہ کہ جو بعد میں سیکھتے ہیں. جو خود خدا داد جن میں صلاحیت ہے ان کو ہم موضوع طبع کہتے ہیں, یعنی جن کا ذہن موضوع ہے. اور ایک وہ جو بعد میں سیکھتے ہیں وہ غیر موضوع طبع ہیں. تو جب میری شعور کی آنکھ بیدار ہوئی, شعور انسان کو تقریباً 7 برس میں 8 برس میں آ جاتا ہے, تو جب میں نے شعور کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیدار پایا تو مجھے لگا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں. شاعری اس اعتبار سے کہ ہمارے ہم عمر بچے جب بیت بازی یا انتاکشری کھیلتے تھے تو وہ کبھی مجھ سے جیتتے نہیں تھے. ارے ماشاءاللہ. میں ان کو یعنی خود ہی فی البدی اشعار کہہ کے ان کو ہرا دیتا تھا. تو مجھے لگا کہ میں بہت سے موضوعات پر شعر وضع کر سکتا ہوں, خود بخود شعر کہہ سکتا ہوں. تو اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ 7 اور 8 برس کی عمر کے درمیان کا عرصہ ہوگا کہ مجھے یہ پوری طرح احساس ہوا کہ میں شاعر ہوں اور میں شاعری کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس عمر میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کے جتنے بڑے ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں, ان تک یہ بات باور کرانا اس کو, یا یہ کہ کھیل کھیل میں اس کو شاعری کے مشاغل سے دوچار ہونا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. رفتہ رفتہ یہ سلسلہ جاری ہوا, اور جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی اس میں اور مزید زیادتی ہوتی چلی گئی. شعر کہنے کی تعداد بہت بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ میں 7ویں کلاس میں یا 8ویں کلاس میں آیا تو باضابطہ پھر میں شعر کہنے لگا, اور اس کی باقاعدہ مشق ہونے لگی کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں. اور وہاں پیلی بھیت کے ادبی حلقوں میں متعارف ہو گیا اور بہت ساری نشستوں میں جانے لگا. یہ ابتدا تھی. اچھا, پہلا جو کلام تھا آپ کا وہ کون سا تھا, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. جی تو اگر ارشاد فرمائیں. جی میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے جب میں بالکل ابتدا میں شعر کہتا تھا تو باوزن کہتا تھا. ایک تو بات یہ ہے, دوسرے یہ کہ ایک نشست میں گیا تھا تو میرے استاد ڈاکٹر ذکاء الدین شاہ مرحوم, ان کے ساتھ تو شعر تھا میرا کہ آئینوں سے تو نہیں ذرہ برابر آشنا, آئینوں سے تو نہیں ذرہ برابر آشنا, اے جنوں تیرا تو بس ہوتا ہے پتھر آشنا. واہ واہ واہ. تو لوگوں نے بجائے مجھے داد دینے کے میرے استاد کو داد دی, صاحب بہت بڑھیا, وہاں بہت اچھا کلام. تو میرے استاد کی بہت ہی ریزرو اور بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے,
تو انہوں نے نشست کے بعد مائک پر یہ لوگوں کو بتایا کہ جو آپ مجھے داد دے رہے ہیں، میں کسی متا شاعر کو، کسی بناوٹی شاعر کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، سہیل آزاد کا یہ اپنا کلام ہے، انہوں نے خود کہا ہے، لہذا آپ داد ان کو دیں تو دیں۔ اچھا، اب یہ اس زمانے میں بزم ادب کا ماحول کچھ دوسرا تھا، وہاں بزم ادب کی بھی جس کے زیر اہتمام بہت ساری نشستیں اور مشاعرے، آل انڈیا مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فی البدی ایک مصرع دیا، کہا بھئی اس مصرے پر آپ غزل کہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہوا، یہ امتحان ہوا فی البدی نشستوں کا، تو وہیں مصرع دیا جاتا اور تھوڑا وقفہ دیا جاتا، اس وقفے میں آپ کو غزل کہنی ہوتی۔ تو یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ آیا آپ واقعی شاعر ہیں، اور پھر اس حلقے نے پھر اس بات کو مان لیا، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ سہیل آزاد فیبریکیٹڈ شاعری نہیں کرتا، بلکہ کسی سے لکھواتا نہیں ہے، نہ ان کے استاد کچھ اس کو لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ نہ یہ متشاعر ہے، بلکہ یہ اس کا اپنا ہی کلام ہے، باوجود اس کے کہ میں بہت چھوٹا بچہ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا، اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ساتھ بہت زیادہ مستحکم ہو گیا۔ اچھا سر، تو میں ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ نے شاعری یہ چالو کر دی، ایک دم بہت اچھے طریقے سے آپ کرنے لگے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کل جو نئے لوگ آتے ہیں ہمارے فیلڈ میں، اس شاعری کی فیلڈ میں، تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ بحر پر دھیان نہیں دیتے، وزن پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اور وہ بس اپنے خیال کریں۔ اچھا، ان کو جب سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ اس پر تب بھی دھیان نہیں دیتے۔ تو آپ نے بحر کسی سے سیکھی یا خود بخود آپ کو آ گئی؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ پوری ایک تکنیک ہے جس کو عروض کہتے ہیں۔ اس میں تمام بحروں کی جانکاری، بحروں کے علاوہ پھر بحروں کو کس طریقے سے اس کے ارکان میں توڑنا ہے، اس کے افعیل کیا ہیں، اس میں کون سے الفاظ کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں، کن کی بندشیں کس کے ساتھ کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ لیکن چونکہ میں نے عرض کیا آپ سے ابتدا میں کہ یا تو شاعر ہوتا ہے آدمی یا تو نہیں ہوتا، میں بالکل ایک بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو اب اگر جو کوئی شاعر موضوع تباہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے، میں احتیاط سے کہوں، یا تو اگر وہ شاعر موضوع تباہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ سافٹ ویئر بحر کا اور عروض کا ان بلٹ ہوتا ہے، خود ہی اس کو اس بحر کی اور یہ کہ کسی اور قسم کی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ایک استاد ہونا چاہیے جو اس کی چھوٹی بڑی غلطیوں کی طرف نشاندہی کر سکے اور اس کو بتا سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے شہر لفظ کا استعمال کیا ہے، تو یہ شہر جو ہے یہ آپ اس طرح نگر کے وزن پہ نہیں لے سکتے، یہ شہر کے وزن پر لیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں اس کو بتانے والا ایک شخص چاہیے۔ آپ کو صبح کس وزن پہ چاہیے، کس وزن پہ لینا چاہیے، اور عام طور پہ صبح ہم بول دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو ان غلطیوں کی طرف ایک نشاندہی کرنے والا ایک استاد ہونا چاہیے۔ اس استاد کے لیے اس شخص کے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ دیکھیے استاد، یہ پوری چیزیں ادب ہیں، آپ جانتے ہیں یہ سب ادب ہے، شاعری بھی، لٹریچر بھی۔ تو ادب کے ساتھ اگر ادب ملحوظ نہ ہو، ادب کے ساتھ اگر ادب کا رویہ نہ ہو، ادب کے ساتھ اگر مذاق کا رویہ ہو، تو وہ ادب جو ایک نور کی شکل رکھتا ہے، ایک انرجی کی شکل رکھتا ہے، وہ کبھی بھی استاد سے شاگرد میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری چیزیں اس میں منتقل کی ہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال، تو میں نے آپ نے جیسے فرمایا کہ کیا اس کو سیکھنا پڑتا ہے؟ ہاں۔ اچھا، اب جو لوگ موضوع تباہ نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اچھا تخیل ہے، وہ ایک اچھا خیال رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ نثر میں بھی بہت اچھی بات کہہ جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ نظم میں تو کہہ دیتے ہیں اس شعر کو، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں بحر کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت مشق اگر وہ کرنا شروع کر دیں، کچھ بحروں پر، میں کہتا ہوں ساری بحروں کے اوپر نہ بھی کریں، تو کچھ بحریں ان کو سلیکٹ کر لیں، اور ان سلیکٹڈ بحروں پر اگر وہ ورک کریں، تو یہ کوئی ایسی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ ان کا عمدہ تخیل ایک اچھا شعر میں نہ ڈھل جائے۔ تو ان کے اچھے تخیل کو شعر میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بحر پر یا ان بحروں پر ذرا سی توجہ کر لیں، اور اس کے لیے اب بہت سارے طریقے ہیں، یعنی جس طریقے سے نومیریکل وے میں جیسے 1 1 2 2 کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لانگ اور شارٹ آوازوں کے پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر بحروں کو افعیل کے طریقے سے ان کے اصلی ناموں کے ساتھ
جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات شاید آپ پوچھیں مجھ سے تو مگر میں پہلی عرض کر دوں کہ زبانوں کا کوئی بہت بڑا بیریئر نہیں ہے. اگر کوئی شخص اردو نہیں جانتا ہے تو وہ اس کمتری میں رہ جائے کہ بھئی میں تو ایک اچھا شاعر ہو نہیں سکتا، یا وہ دیوناگری لپی میں لکھنا جانتا ہے یا رومن لپی میں یا کسی بھی اور زبان. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اردو اگر نہیں بھی جانتا ہے تو وہ اس ٹیکنیک کو جان لے کہ جس ٹیکنیک سے اس کے پاس جو تخیل ہے وہ تخیل کیسے شعر کے قالب میں ڈھل سکتا ہے، کیسے وہ ایک شعر بن سکتا ہے، یا یہ کہ وہ بحر کی پابندی میں یا میٹر کی پابندی میں کیسے آ سکتا ہے جس کو وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اس کو سیکھنے کے بعد پھر اس کو یہ دقتیں، یہ پریشانیاں آگے نہیں ہوں گی جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور یہ کہ اب اگر اس کو لیکن پھر بھی ایک استاد کی ضرورت ہے اس کو، یا اکثر لوگوں کے تو پاس بہت سارے اساتذہ ہوا کرتے تھے، تو بہرحال جن اساتذہ سے بھی وہ اپنا کلام دکھاتا ہے، ان کو یہ اصلاح لیتا ہے، ان کا احترام کرے اور ان کی باتوں کو پھر بغور سمجھے، اور کہیں ان کو اگر اس کی پر یاد نہ رہنے کا کوئی مسئلہ ہے تو نوٹ کر لے. آج میرے استاد نے اس شعر میں یہ بات بتائی، یہ کمی یہاں پوائنٹ آؤٹ کی، تو میں آئندہ اس کو نہیں کروں گا، یہ ہونا چاہیے. جی سر، میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو منچ نہیں مل پا رہا ہے، نئے لکھنے والوں کو. تو آپ نے جب یہ شروعات کی تو اس میں آپ کو پہلا منچ جو ہے کیسے ملا، اور اس وقت آپ کے من میں، دل میں کوئی گھبراہٹ تھی؟ ہاں دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ شاعری اپنا اظہار چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے، اس لیے اس کو منچ کی ضرورت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب میں ابتدا میں شاعری کرتا تھا تو بزم ادب فعال ادب ہوا کرتا تھا، تنظیم ہوا کرتی تھی. تو اس تنظیم کے زیر اہتمام جو لوگ شاعری کرتے تھے تو وہاں پر ہفتہ واری نشستیں ہوا کرتی تھیں، 15ویں دن نشستیں ہوا کرتی تھیں، ایک مہینے میں ایک بار نشستیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ اس قسم کی نشستیں جو تھیں وہ ایک قسم کا منچ تھا جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا تھا. اب یہ کہ دیکھیے، منچ تو کتنا بھی بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کے اعتبار سے جیسے جیسے وہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا، عوام میں اس کی مقبولیت آئے گی، وہ سمجھتا چلا جائے گا، اور دھیرے دھیرے یہ کہ اس کو لوگ پسند کریں گے تو اس کو منچ. اچھا، ایک سوال. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کا اپنا منچ ہے. بالکل سر. ہے نا؟ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب منچ کی ایز سچ کہ کوئی اگر ضرورت، یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنا اکاؤنٹ فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر یا کسی اور سوشل میڈیا ہینڈل پر رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی پہ اس کو پوسٹ کرے، اور اس کے پسند کرنے والوں کو حلقہ، اگر اسی کے ہم خیال حلقہ ہے تو ضرور اس کو پسند کرے گا. اس سے کچھ بڑے لوگ ہیں تو اس کی کچھ اصلاح کر دیں گے، اس سے کچھ چھوٹے لوگ ہیں تو یقیناً اس کو پسند کریں گے، یعنی وہ اس کو فالو کریں گے. تو یہ جو عمل چلتا چلا جائے گا، اس سے انسان کو وہ مقبولیت یا اس کے کلام کا وہ اظہار وہاں سے آنے لگے گا. آپ کا دوسرا حصہ سوال کا تھا کہ کیا مجھے کبھی گھبراہٹ ہوئی. تو چونکہ میں ابتدا سے شعر کہنا اور یہ سب میں کرنا، اور پھر یہ کہ وہ چھوٹے بڑے پلیٹ فارمز پر اپنے کالج کے لیول پر اور اس طرح پڑھتا چلا جاتا تھا، تو کبھی مجھے مائکرو فون سے کبھی کوئی ڈر نہیں محسوس ہوا. میں ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے پروگرام میں نے اس کو یعنی بلا ڈرے میں بولتا رہا اور سناتا رہا، اور نہ میں کبھی عوام سے ڈرا کہ بہت زیادہ پبلک ہے تو میں بہت ڈر جاؤں گا. اس کا بھی کوئی مجھے فیئر یا کوئی ایسا نہیں میرے دل میں کبھی آیا، کوئی ڈر کسی قسم کا. البتہ مجھے بات جو کہنی ہے اس بات میں کوئی جھول نہ ہو، وہ بات غلط نہ پہنچ جائے، اس کا میں حد درجے اہتمام کرتا ہوں، اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے سیکھنے والے یا مجھ سے چھوٹے یا جو ابتدا کر رہے ہیں ابھی، ان تک غلط میسج میرے ذریعے کم سے کم نہ جائے. تو اسی لیے بہرحال اس احتیاط کی بنیاد پر آپ کہہ لیجیے. باقی اور میں بے دھڑک جو بات آپ شاعری سے متعلق سے پوچھیں گے میں بتا دوں. اچھا سر، آپ جس پروفیشن میں تھے، پولیس میں تھے آپ، جی، اور ایک اچھے پد پر تھے. اچھا، لوگوں کے بیچ یہ بات کہی جاتی کہ پولیس کی جو زبان ہوتی ہے، جو لینگویج ہوتی ہے، وہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، بہت اس کو خراب مانا جاتا ہے. لیکن اردو جو ہے اتنی بہترین اور میٹھی زبان ہے
تو اس کا तालमेल आपने कैसे बैठाला और इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सारे पुलिस की लैंग्वेज ख़राब हो ऐसा तो नहीं है। पुलिस की लैंग्वेज मुल्ज़िमान के लिए अगर किसी वक्त कभी कोई बात अगर ऐसी हो भी जाए अव्वल तो, लेकिन ये कि बहरहाल इन जनरल पुलिस भी एक हमारा एक जिम्मेदार महकमा है। जैसे हमारे दूसरे इदारे हैं, ऐसी पुलिस भी एक इदारा है। तो पुलिस सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव नहीं करता है। तो एक बात। दूसरी ये कि पुलिस में बड़े बड़े अच्छे शायर, बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं, पहले दिन से भी मौजूद थे। तो दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स, चाहे वो पुलिस का हो या ना हो, अगर उसकी ज़बान ख़राब है या वो अच्छी तरह आपसे गुफ्तगू नहीं करता, तो आपको अच्छी तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि वो आपसे ये सीख हासिल कर ले, ये समझ हासिल कर ले कि भाई उसको कैसे बोलना है, इसका शऊर आना चाहिए। तो बहरहाल पुलिस का महकमा यूं तो आप कह सकते हैं कि बहुत मसरूफ़ तरीन महकमा था मेरे लिए, लेकिन ये कि ज़बान के एतबार से तो मैं तो जैसी ज़बान हमेशा से बोलता हूँ बोलता चला गया। मुझे उसकी ना मुझसे किसी ने बदअखलाक़ी और बदकलामी की, ना मैंने किसी के साथ की। रही बात इसकी कि मसरूफियत की, ये बहुत बेहद मसरूफ़ महकमा रहा है। तो जो मेरे फुर्सत के औकात हुआ करते थे, हर एक शख्स को फुर्सत का कुछ ना कुछ तो लम्हा मिलता ही है, मुझे भी मिलता था, उसका मैं पूरा इस्तेमाल पढ़ने में और शेर गोई में करता था। मुझे जब भी वक्त मिलता था मैं किताब पढ़ता था या किताबें पढ़ता था, और जहाँ पर भी मेरे ट्रांसफ़र्स हुए तो मैं अपने साथ, जहाँ मेरे बिस्तर और खाने के सामान जाते थे, वहीं कई बॉक्स किताबों के भी ज़रूर जाते थे। तो वो वहाँ मैं एक छोटी मोटी लाइब्रेरी अपने कमरे को या अपने क्वार्टर को ज़रूर बनाता था। तो वहाँ पढ़ने का मुझे पूरा माहौल मिलता था, तब जब मेरे पास जो मेरे वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, जहाँ जब मैं खाली का वक्त मेरा होगा, तो उसमें मैं पढ़ता था और उसी में मैं शेर गोई के करता। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में अभी आया है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बहर की बात की, बुहुर की बात की, तो उसमें आसान रास्ता कौन सा है जो हम 1-2 वाला रास्ता पकड़ते हैं, और एक अरकान वाला रास्ता होता है जो मुफ़ाइलुन फ़ैलुन ये होता है। तो इसमें आसान नए सीखने वालों के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा? देखिए, अगर उनको उर्दू ज़बान आती है, या ये कहिए कि वो अरकान से आसानी से सीख सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है मेरी नज़र में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि शेर को वज़न पर तोलना बिल्कुल ऐसी आ जाता है जैसे आप एक फिजिकल बैलेंस से, जैसे आप तराजू से कोई चीज़ तोलते हैं। इस तरीके से अगर आपको आवाज़ों को तोलना, इसमें आवाज़ें तोली जाती हैं जी। बाकी चीज़ों में आप और सामान तोलते हैं, इसमें आप आवाज़ें तोलते हैं। तो जैसे फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, अब ऐसे आपको बोलना है, तो फ़ाइलातुन पे अब आप कौन सी आवाज़ ऐसी है जो फ़ाइलातुन के ऊपर अपना हम वज़न है इसके। तो ये अगर आपको देखना आ गया, तो अब फ़ाइलातुन 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 एक बहर है। जी बिल्कुल। या फ़ेलुन 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 फ़ा एक बहर है। तो फ़ेलुन 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 यानी टू टू, फ़ेलुन 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 टू 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 टू, और फ़ा यानी टू। तो आपको चाहे आप न्यूमेरिकली 2-1 या 2-2 से, या छोटी और बड़ी आवाज़ों की शक्लों में, आवाज़ें आमतौर पर 2 ही किस्म की होती हैं, छोटी या बड़ी। तो या तो उन छोटी और बड़ी आवाज़ों की शक्ल में उनको तोल लीजिए, या आप फ़ाइलुन या फ़ेलुन अरकान के एतबार से उनको तोल लीजिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अरकान के एतबार से सीखने से ज़्यादा आसान और ज़्यादा करेक्ट तरीके से सीख लेंगे। लेकिन ये कि अगर कोई शख्स उससे नहीं भी सीखना चाहता है, 1 और 2 के ज़रिए भी सीख सकता है, तो वो भी बहरहाल सीख लेगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता उसको समझना पड़ेगा कि हम किन आवाज़ों के औज़ान क्या लेंगे। बहरे देखिए, इसकी इब्तिदा जो होती है वो हर्फ से होती है। हर्फ बहुत सारे जो मिलके बनते हैं एक लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ जो हैं वो फिर एक जुमला बनते हैं। जुमला बहुत सारे अल्फाज का एक मुरक्कब है, और इसमें फिर क्या है कि आपको उन आवाज़ों के अगर औज़ान आ गए, अगर आपको अलिफ का वज़न आ गया, बा का वज़न आ गया, या बे का वज़न आ गया, ते का वज़न आ गया, अब लिखना आपको आ गया, अब के ऊपर फिर आप अब तक
چلنا اب تک چلنا ایک مصرع ہو گیا جی تو اس طریقے سے آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں. اور بہرحال اس پر بہت ساری کتابیں بھی ہیں. میری کتاب بھی ریختہ پبلیکیشن سے غزل لیکھن ایک پریچے کے نام سے ہے. اس میں ساری ابتدائی باتوں کے سبھی قسم کے اس قسم کے سوالوں کو میں نے سوال اور جواب کی شکل میں بھی اس میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے کیسے آپ ابتدا کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں بہروں کو ارکان کے اعتبار سے بھی, یا 1 اور 2 کے اعتبار سے بھی, یا لانگ اور شارٹ چھوٹی اور بڑی آوازوں کے اعتبار سے بھی. تو اس کتاب کو ایک دفعہ سبھی لوگوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. غزل لیکھن ایک پریچے ریختہ پبلیکیشن سے 2022 میں چھپی ہے یہ کتاب. تو اس کو پڑھ لیں گے تو اور آسانی آپ کو ہو جائے گی. لیکن بہرحال آپ کے سوال کا بہت بہت استقبال, آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا. جی سر. اچھا ایک سوال یہ ہے, ابھی میں آ رہا تھا جب یہاں تو میرے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بڑا شاعر کون ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں بھی ہیں اس میں. بڑا شاعر اس اعتبار سے کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے, اس کے پاس اپنی ذاتی امیجری ہے, اس کے پاس جو تخیل ہے اس کا اپنا ذاتی ہے, لیکن اس ذاتی تخیل کو اس نے کہاں استعمال کیا ہے, کیسے اس نے ایکسیسیبل بنایا ہے پبلک کے لیے, اس نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی گرفت کی ہے. جی. اور وہ گرفت تو چلو کی ہے, لیکن یہ کہ وہ عوام کے لیے کتنی آسان ہے ان کو سمجھنا یا پڑھنا یا سیکھنا. اس اعتبار سے اگر کوئی شاعر ہے اور اس سے عوامی اعتبار سے یعنی ایک بہت بڑی تعداد اس کو حاصل کر رہی ہے, اس سے سیکھ رہی ہے یا اس سے لطف لے رہی ہے, تو پھر یہ کہ اس کی سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ تخیل جو ہے اس کا جی وہ فرسٹ ہینڈ ہو. ایک مضمون میں نے لکھا ہے تخیل 2 قسم کا ہے, فرسٹ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ. جی. ایک یہ کہ کسی کے سوچے ہوئے الفاظ, ایک یہ کہ آپ کے اپنے سوچے ہوئے نہیں کسی کا سوچے ہوئے سبجیکٹ, ایک یہ ہے کہ آپ کا ذاتی سبجیکٹ. تو اگر آپ کا فرسٹ ہینڈ تخیل ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ وہ بات کامیابی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے اب میں عرض کروں کہ سب کچھ کہا جا چکا ہے. جی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کس اسلوب میں کس طریقے سے اس کو کہیں, کس حسن کے ساتھ کہیں. تو جو حسین تخیل رکھتا ہے میری نظر میں وہ بہت بڑا شاعر ہے. اچھا سر, ایک سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کسی کی ریل وائرل ہو جاتی ہے, ایک کسی کا شعر وائرل ہو جاتا ہے, تو وہ خود کو بہت بڑا سیلیبریٹی سمجھنے لگتا ہے. لیکن جو جیسے آپ ہیں, آپ کے نہ جانے کتنے شعر وائرل ہیں, نہ جانے کتنی غزلیں وائرل ہیں, بہت ساری ویڈیو بھی وائرل ہیں آپ کی, اس کے باوجود آپ اتنی عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے سر؟ دیکھیے میں اپنے آپ کو ادب کا ایک بہت ہی چھوٹی اکائی والا خادم سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ذریعے اگر ادب کی کوئی ادنا سی بھی خدمت ہو جائے تو یہ میرے لیے زندگی کا حاصل ہے. اس لیے عاجزی اس لیے ہے چونکہ بہت بڑی میں کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں, کوئی بہت بڑی بات کہہ نہیں سکتا. تو بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان کو ادب کی واقعی خدمت کرنی چاہیے. اور جو لوگ ادب کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کو پائیں گے کہ وہ بہت زیادہ کوئی دعوے ایسے نہیں کرتے ہیں. بہرحال میں بھی کوئی بہت دعویٰ تو نہیں کرتا استاد ہونے کا یا کوئی وائرل کسی چیز کے ہو جانے سے کوئی بہت خوش ہونے کا. بہرحال میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بات اگر ٹھیک ہے تو لوگ اس کو لے لیں, اگر غلط ہے تو رد کر دیں. رد کرنے کا بھی پورا اختیار ہے عوام کو اور لینے کا بھی پورا اختیار ہے. جی. تو اگر بات آپ کو میرا کوئی انداز یا میرا کوئی شعر یا میری کوئی حکایت یا کوئی میری بات ایسی جو آپ کو ٹھیک لگے شاعری کے تعلق سے, اگر آپ اس کو لے لیں, ٹھیک لگے تو لے لیں, غلط لگے تو اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس سے. تو بہت اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل اگر وائرل کوئی چیز ہو جاتی ہے خوشی تو ہوتی ہے. جی. سیلیبریٹی بھلے ہی نہ آپ محسوس کریں اپنے آپ کو, لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے زیادہ تعداد میں
اس کو آپ کی چیز کو سراہا، اور وہ چونکہ ابتدا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ابھی ان کی شروعات میں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اگر، تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی میں یعنی خوشی ہوتی ہے ان کو، اس خوشی میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے، میرے حد تک خیال ہے۔ اور خوش رہنے کا اختیار بھی سب کو ہے، چنانچہ ان کو خوش ہونے دیجیے سب کو، اور وائرل ہونے دیجیے، اور ہوتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل سر، یہ بتائیں کہ آپ کی اب تک کتنی کتابیں آ چکی ہیں اور کون کون سی کتابیں آ چکی جی میری پہلی کتاب ایک آواز کچھ شناسا سی، یہ نایاب بکس سے چھپی تھی، اس کے بعد یہ اردو میں تھی، جی اس کے بعد سراب کی گرفت میں، جی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، جی، یہ یہ موجود میری ہے دوسری کتاب تھی، یہ ہندی میں دیوناگری میں یہ چھپی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں ایک کتاب اور آئی تھی، یادوں کے کچھ خالی پیکٹ، اس کو ریختہ نے چھاپا تھا جی، یادوں کے کچھ خالی پیکٹ، یہ میری تیسری کتاب تھی۔ اس کے بعد پھر سراب کی گرفت میں اس کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی آ گیا، اردو ورژن بھی آ گیا، تو اس طرح سے ترتیب کے اعتبار سے وہ چوتھی کتاب تھی۔ پھر غزل کی بنیادی اور شاعری کی بنیادی باتوں پر یہ میری پانچویں کتاب تھی، غزل لیکھن ایک پریچے، جو ریختہ نے چھاپی تھی۔ اس کے بعد پھر میری اب یہ جو زیر ترتیب کتاب ہے، اب بالکل آیا چاہتی ہے، تدوین خواب، یہ نایاب بکس چھاپ رہے ہیں اس کو، یہ اب تک کا جتنا کلام ہے اس کے بعد کا وہ اس کے اندر موجود ہے۔ سر یہ کب تک آ جائے گی؟ یہ بس اس کا پوسٹر ریلیز ہو گیا ہے، اچھا ہاں یہ میرا خیال ہے فروری میں آ جائے گی، اگلے مہینے تک، اور اگر اس میں کچھ تاخیر ہوئی پبلشنگ میں تو مارچ تک تو تب بھی آ ہی جائے گی، امید ہے۔ تو یہ تدوین خواب یہ ترتیب کے اعتبار سے میری چھٹی کتاب ہوگی جو اردو میں ہوگی، تو اس طرح اردو اور دیوناگری میں میری مختلف کتابیں ہیں۔ اچھا سر، جب ہم بہترین شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پڑھتے ہیں، اور آپ کے ایک بہت خاص دوست ہیں شارق کیفی صاحب، ان کو پڑھتے ہیں، فہمی صاحب کو پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ بہترین پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کس کو پڑھتے ہیں سر؟ نہیں، یہ تو بس سوال آپ کا ذرا سا مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ میں بہترین شاعری، آپ مجھے بہترین شاعر نہ مانیں، بلکہ یہ کہ بہرحال میں بھی ایک عام سا شاعر ہوں، اور اول شاعر ہوں، اور دویم میں نے نثر میں بھی بہت کچھ کام کیا ہے، اور میری نثری تخلیقات بھی ہیں، بہرحال میرے مضامین بھی ہیں اور دیگر بھی، تو لیکن یہ کہ بہرحال یوں مت سمجھیے کہ میں کوئی بہترین شاعر ہوں۔ ہاں بالکل، میرے دوست اصل میں ہم جب یہاں پہ 1986 میں آئے تھے پیلی بھیت سے بریلی کالج میں داخلہ لیا تھا، BSc کا سال تھا، تو ہم اور یہ شارق کیفی اس وقت میں یہ اپنی پہلی کتاب ان کی زیر ترتیب تھی، ایک عام سا رد عمل ان کی پہلی کتاب ہے، تو وہ ان کی زیر ترتیب کتاب تھی، تو وہ ہمارے پورا ایک یعنی دوستی کا سرکل تھا۔ پروفیسر خالد جاوید صاحب جو جامعہ ملیہ میں ہیں آج کل، تو ہم تینوں یہ سمجھیے آپ دوست اکٹھے ہوا کرتے تھے، اپنے افسانے، اپنی شاعری اور مختلف چیزیں ایک دوسرے کو، تقریباً روز ہماری یہ میٹنگز ہوتی تھیں، یہ نشستیں، یہ بلکہ اب ان کو نشستیں کہیے، یہ بڑی قیمتی اوقات تھے جو ہم نے ساتھ گزارے۔ تو یہ تھا، تو ہم جو پڑھتے تھے، اچھا دیکھیے ہم کبھی اپنا ہی محض نہیں سنایا کرتے جی، ہم جو تھے اس وقت میں بہت بے حد جو پڑھتے تھے وہ معاصرین کو پڑھتے تھے، ہم عصر شعراء کو پڑھتے تھے، اس زمانے میں جو ہم عصر شعراء تھے ان کو پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم تمام اساتذہ کو خوب پڑھتے تھے، یعنی خوب کا لفظ میں اتنی زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جو غزل غالب کی رات کو پڑھی جی، وہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھی، اور اس کو جب تک ہم سب اچھے سے سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس کا مزہ نہیں لے لیتے تھے جی، تو ہم آگے نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم جو تھے مختلف کتابیں نثر کی پڑھتے تھے، اور بہت سارا لٹریچر اس زمانے میں سنایا کرتے تھے، ایک رات میں 30 40 50 پیج ہم دوست ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے تھے۔ تو میر اور غالب اور داغ اور تمام اساتذہ کو بھی ہم اسی زمانے میں ہم نے پڑھا، اور جدید شعراء کو بھی اسی زمانے میں پڑھا، ترقی پسندی شعراء کو بھی اسی زمانے میں پڑھا، اور خوب پڑھا۔ یعنی پڑھنے کا جو عمل تھا ہمارا وہ اس زمانے سے کچھ زیادہ، بہت زیادہ تھا، اور خوب ہم پڑھتے تھے۔ تو میں تو بہرحال یہ ریکمنڈ کروں گا کہ خوب پڑھنا چاہیے۔ اساتذہ کو پڑھے بغیر تو شاعری کی ہم دھول بھی نہیں پا سکتے،
سچ پوچھیے جی بالکل. اساتذہ کو پڑھے بغیر تو ہم شاعری کی دھول بھی نہیں پا سکتے. جو خدائے سخن میر کو نہیں سمجھ سکے پڑھ سکے. خدائے سخن، جی خدائے سخن یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہ میر کے ہاں جو تخیل ہے، میر کے ہاں جو شعر کا بڑا پن ہے، میر کے ہاں جو سادگی ہے، میر کے ہاں جو حزن ہے، غم ہے، اور میر کے ہاں جو زبان ہے، یہ ایک حیرت میں ڈال دیتی ہے اپنے. تو اس حیرت کو رفتہ رفتہ محسوس کیجئے. اسی طریقے سے غالب کے ہاں غالب کے ہاں کی پیچیدگی کو محسوس کرنا، غالب کے ہاں کی سادگی کو محسوس کرنا، غالب کے ہاں کی ظرافت کو محسوس کرنا. تو یہ ساری چیزیں آپ اس دور میں پہنچ جائیں گے، 17ویں صدی میں پہنچ جائیں گے، کبھی آپ 18ویں صدی میں پہنچ جائیں گے، کبھی آپ 12ویں صدی میں پہنچ جائیں گے. تو یہ سب آپ پڑھتے رہیے. تو اس کے پڑھے بغیر تو یوں سمجھیے کہ یہ تو ہمارے لیے پرسکرائب سیلیبس ہے، اس کو تو پڑھنا ہی. اس کے بعد پھر آپ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آگے کے ادوار میں آئیے، دور نیچے آئیے. پھر آپ دیکھیے کہ جدید شاعری آتے آتے اور کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری کے درمیان میں ایک حصہ ہے جیسے کو ترقی پسندی ادب کہتے ہیں. اس ترقی پسندی ادب کو بھی آپ پڑھیے. اس میں بہترین نظمیں اس زمانے میں، ساحل لدھیانوی کو پڑھیے اس زمانے میں، اور تمام آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ترقی پسندی ٹیگ سے اپنے آپ کو آزاد رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اسی دور کے تھے، ان کو پڑھیے. اس کے بعد پھر آپ جدید شاعری پہ آ جائیے. اس جدید شاعری میں آپ جتنے نام آپ کے سمجھ میں آتے ہیں، یا جتنے نام آپ کو ملتے ہیں، اپنے اپنے جو یہ دبستان ہیں، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی اور دبستان رامپور اور مختلف، ان میں آپ جائیے اور ان کے جو بڑے نام ہیں آپ کے جدید شعراء کے اور تمام، ان کو پڑھیں. اور اس کے بعد پھر آج کی شاعری پہ آپ کی نگاہ ہو. جی آج کیسی شاعری ہو رہی ہے، کیا ان میں کمیاں ہیں؟ تخیل کی کمی ہے، الفاظ کی کمی ہے، ادائیگی کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، سمجھانے کی کمی ہے، یا آپ خود شاعر نہیں سمجھ پا رہا ہے میں شاعر ہوں تو کس قسم کا شاعر ہوں، میں مزاح کا شاعر ہوں آیا، یا کہ میں ایک سنجیدہ شاعر ہوں. تو وہ چیزیں اس کو سمجھ میں تبھی آ جائیں گی. یہ کوئی سمجھاتا نہیں ہے. میں عرض کروں کہ جب میں چھوٹا تھا اور میں شاعری کی میری ابتدا تھی، تو میرے استاد ڈاکٹر تقی الدین شاہ مرحوم مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ کتنی غزلیں کہیں آج. تو میں ایک دن میں 7، 8، 10، میگزیمم 20 اتنی تک غزلیں کہتا تھا ایک دن میں. اور میں ان کو سناتا تھا. یہاں تک کہ اگر میں ان کو روز سناتا تھا اور وہ سنتے تھے بڑے تحمل کے ساتھ، اور کبھی اگر موسم خراب ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، تو لالٹین اس زمانے میں مٹی کے تیل ڈالنے کی، گھاس لیٹ ڈال کے جلتی تھی، تو اس لالٹین کی اس لیمپ کی روشنی میں بھی وہ سنتے تھے اور ہم سناتے تھے. اچھا، اب اس کے علاوہ پڑھنے کا بھی پھر اب اسی زمانے میں کچھ چیزیں نئی آتی ہیں، بچے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں آزاد غزل ایک ٹرینڈ چلا. اچھا، آزاد غزل. کیسی آزاد غزل؟ ایک مصرع چھوٹا، ایک مصرع بڑا. بہر تو وہی، جیسے آزاد نظم آپ دیکھتے ہیں تو وہ آزاد غزل. تو ہمارے استاد نے سختی سے ہمیں منع کیا، بھائی سہیل آزاد غزل نہ دیکھوں تمہاری. اچھا. لیکن یہ کہ اس زمانے میں میگزینوں میں چھپنا اور یہ بڑا کریز تھا ہمیں، اور بڑا مطلب ہمارے لیے اچھا لگتا تھا. تو میں نام بہرحال نہیں لوں گا. ایک صاحب نے آزاد غزل کا ٹریڈ شروع کیا، اور انہی نے اپنا ایک رسالہ، ایک میگزین نکالا، اور باقاعدہ لوگوں سے ان کی آزاد غزلیں انوائٹ کی کہ آپ کہیے اور بھیجیے. ہم نے بھی اپنی خوب آزاد غزلیں کہہ کے وہاں بھیجی، یہ سوچ کے کہ ہمارے استاد کو کہاں پتہ چلے گا جی، ہم چھپنے دو. اچھا. وہ چھپ گئے. اب ہمارے پاس ہوتا ہی جس کی چھپتی تو اس کے پاس آتا ہے وہ میگزین. ہمارے پاس وہ رجسٹری ڈاک سے وہ آ گیا میگزین. ہم تو بڑے خوش، مگر اندر اندر یہ ڈر تھا کہیں ڈاکٹر صاحب آ کے، مگر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کیا پتا. اجی شام کوئی وہ آ گئے، اور آنے کے بعد میں بڑی برہمی کے ساتھ، دیکھو میں نے تمہیں منع کیا. میں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ہی آتا ہے یہ میگزین، میں نہیں پڑھتا ہوں گا؟ تو اس قسم کی تنبیہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی کسی چیز کو بچانے کے لیے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ آزاد غزل زیادہ دن نہیں چلی، ختم ہو گئی. اگر چلتی تو آج بھی چلتی. آزاد نظم پر انہوں نے کبھی کوئی پابندی میرے لیے
نہیں رکھی، اس کے باوجود بھی کہ کبھی انہوں نے کوئی آزاد نظم کبھی نہیں کہی، لیکن مجھے کبھی نہیں روکا کہ آپ آزاد نظم نہ کہیں، تو میں نے آزاد نظمیں بھی کہیں، محرہ نظمیں بھی کہیں، اور یہ کہ پابند نظمیں بھی کہیں، تو اس پہ مجھے انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چنانچہ میں آج اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے آزاد نظموں کا زمانہ اور بلکہ رچ بس گیا ہے یہ دور، اور وہ آزاد غزل ختم ہو گئی کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب نہیں مجھے روکتے اور ٹوکتے تو ہو سکتا ہے میں ایک غلط طریقے سے اپنی شاعری کا یعنی مس یوز کر دیتا، یوں کہہ لیجیے، یا اپنے وقت کا مس یوز کر دیتا، یوں سمجھ لیجیے۔ تو یہ سب چیزیں بڑوں سے ضرور سیکھتے رہنا چاہیے انسان کو۔ تو سر آج کل جیسے کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ نظم کہتے ہیں اور کہیں کہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی بحر کہاں جا رہی ہے، تو کیا نظم میں بھی بحر کا ہونا ضروری ہے؟ جی، آزاد نظم تو ایک پرٹیکولر بحر پر ہی ہوتی ہے، اس کے ارکان کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ آزاد غزل کی کچھ آزادیاں ہیں، آزاد غزل کی مگر کچھ پابندیاں ہیں۔ آزاد غزل بحر سے سراسر آزاد نہیں ہے، ارکان چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ آزاد غزل قافیہ اور ردیف سے تو آزاد ہے، قافیہ اور ردیف کے بغیر کہی جا سکتی ہے، لیکن ارکان رکن چھوٹے اور بڑے ہوں گے، لیکن وہ بحر وہی رہے گی جس بحر میں آپ نے کہنا شروع کر دیا، جو پہلا مصرع آپ کا ہے۔ اسی لیے یہی تو فرق ہے آزاد نظم میں اور نثری نظم میں۔ نثری نظم سراسر نثر ہے، نثر ہے، ایک تخیل نہ ہو تو اور اس میں سوائے نثر کے کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال آزاد نظم جو ہے وہ باقاعدہ نظم ہے، اور آپ اس کو اس کے اندر بڑا والہانہ پن ہے۔ اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو شاعر کا ایک یعنی بیسٹ اس کا تخلیق ہے بعض اوقات تو اس آزاد نظم میں، لیکن یہ کہ وہ بحر کی پابندی کے ساتھ ہے، بحر سے آزادی اس کو بالکل نہیں ہے، بحر سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی بحر میں ہوگا، کسی بھی بحر میں ہوگا، اس کے ارکان کو کم اور زیادہ چھوٹا اور بڑا وہ کر سکتا ہے، یہ آزادی۔ اچھا سر، اب چلتے چلتے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو آپ اپنے کچھ اشعار ارسال فرمائیں۔ دیکھو میں چند شعر دیکھ لیں کہ زرد دیواروں پہ تھے نوحے ہوا کے، واہ، زرد دیواروں پہ تھے نوحے ہوا کے، کیسے وحشت ناک تھے قصے ہوا کے، ارے واہ واہ، کیسے وحشت ناک تھے قصے ہوا کے، کیوں گھٹن اعصاب پر چھانے لگی تھی، واہ، کیوں گھٹن اعصاب پر چھانے لگی تھی، کس نے روکے تھے بھلا رستے ہوا کے، واہ واہ واہ، کس نے روکے تھے آداب، بے بسی سینہ جلاتی جا رہی تھی، بند تھے برسوں سے دروازے ہوا کے، واہ واہ، بے بسی سینہ جلاتی جا رہی تھی، بند تھے برسوں سے دروازے ہوا کے، دور تک بنتے ہوئے منظر مسلسل، دور تک بنتے ہوئے منظر مسلسل، دور تک مٹتے ہوئے نقشے ہوا کے، واہ واہ واہ، دور بہت تک، خوبصورت سر۔ بہت شکریہ، دور تک بنتے ہوئے منظر مسلسل، دور تک مٹتے ہوئے نقشے ہوا کے، سانس گھٹتی تھی مگر کیا کیجئے گا، سانس گھٹتی تھی مگر کیا کیجئے گا، جا بجا بکھرے تھے یہاں پھندے ہوا کے، جا بجا بکھرے تھے یہاں پھندے ہوا کے، زرد دیواروں پہ تھے نوحے ہوا کے، کیسے وحشت ناک تھے قصے ہوا کے۔ ایک غزل سے چند اشعار اور دیکھ لیں کہ شہر کے نکڑوں سائبانوں پہ بھیڑ، سائبانوں میں بھیڑ، شہر کے نکڑوں سائبانوں میں بھیڑ، اسپتالوں میں رش چائے خانوں میں بھیڑ، واہ واہ، شہر کے نکڑوں سائبانوں میں بھیڑ، اسپتالوں میں رش چائے خانوں میں بھیڑ، کیسے پہنچو گے میرے جنازے میں شام، ساری ریلیں کھچا کھچ اڑانوں میں بھیڑ، کیسے پہنچو گے میرے جنازے میں شام، ساری ریلیں کھچا کھچ اڑانوں میں بھیڑ، میرے لائے ہوئے پھول کس کام کے، اس کے کمرے کے سب پھول دانوں میں بھیڑ، میرے لائے ہوئے، بہت شکریہ، میرے لائے ہوئے پھول کس کام کے، اس کے کمرے کے سب پھول دانوں میں بھیڑ، میری دنیا زمیں پر سمٹتی ہوئی، میری دنیا زمیں پر سمٹتی ہوئی، ہائے جاؤں کہاں آسمانوں میں بھیڑ، ہائے جاؤں کہاں آسمانوں میں بھیڑ، میری دنیا زمیں پر سمٹتی ہوئی، ہائے جاؤں کہاں آسمانوں میں بھیڑ، کوئی فریاد رس
کوئی اہل جنوں کس قدر دل کے ان آستانوں میں بھیڑ، واہ واہ واہ۔ کوئی فریاد رس کوئی اہل جنوں کس قدر دل کے ان آستانوں میں بھیڑ، اور ہم نے دیکھی ہیں آزاد شام و سحر زندگی تیرے سب کارخانوں میں بھیڑ۔ واہ واہ، بہت خوبصورت سر۔ تو دوستو اب کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور سر کو بھی جانا ہے، تو لہٰذا اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور کیسے لگی آپ کو ہماری یہ گفتگو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے آداب۔